ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ سورج غروب ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے اللہ کی غیب سے مدد آ جائے گی۔ یہ بڑا آزمودہ اور بڑا پاورفل وظیفہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے معاشی معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کے کاروباری معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کے گھریلو معاملات اچھے نہیں ہیں، جن کے بچوں کے معاملات ہیں، پڑھائی کے ہیں، شادیوں کے ہیں، خوراک کے ہیں، تو یہ وظیفہ وہ ضرور لوگ کریں۔ ماں کرے، باپ کرے، بھائی کرے، بہن کرے، گھر کا کوئی فرد بھی کر سکتا ہے۔ وظیفہ بڑا غور سے سننا ہے۔ یہ شاید آپ کو کسی نے پہلے بتایا ہو، مشکل ہے کہ شاید کسی نے بتایا ہو۔ تھوڑا سا وقت ہے آپ کا جو ضائع کرنے والا ہوں۔ اگر آپ نے یہ ضائع کر دیا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت نے آپ کی زندگی کو بدلنا ہو۔ یہ ممکن ہے اور انشاءاللہ بدلے گی۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ذہن کو کلیئر کر کے، ذہن سے باقی خیالات کو ایک سائڈ پر رکھ کر میری بات کو غور سے سن لو۔ عصر کی جب آپ نماز پڑھیں تو یہ نماز آپ نے با جماعت پڑھنی ہے۔ ایک نمبر، جب آپ نماز ادا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی مقام پر بیٹھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ کی ذات کا جو ایک بڑا کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ جب آپ اس قسم کا عمل کریں گے نا، وہ آپ کے ذہن میں خیالات ایسے بنائے گا، ایسے خیالات آئیں گے کہ یار ان وظیفوں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کے پڑھنے سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کدھر ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ بتاؤ۔ ایسے برے خیالات ذہن کے اندر وہ لے کر آئے گا شیطان، جس سے عام انسان جو کمزور ایمان والا ہے اس کا یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا فقط ایک مقصد ہے کہ یہ جو برے خیالات آتے ہیں، جو شیطانی حملہ ہوتا ہے، جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس سے انسان مبرہ ہو جاتا ہے، اس سے بچ جاتا ہے۔ اور جب آپ یہ پڑھیں گے اس کے بعد شیطانی وسوسوں سے تو آپ بچ گئے۔ اللہ پاک نے اپنی امان میں آپ کو لے لینا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر کر رہے ہو تو تب بھی یہ عمل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ مسجد کے اندر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مسجد کے اندر یہ وظیفہ کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا۔ اور ایک بڑی بات، یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، گھر کا کوئی فرد ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اس لیے سب مل کر ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے وظیفے کا بتاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی ذات ہمارا درود پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین،
آگے چلتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرے اللہ کے 3 نام، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، یہ میرے رب کے 3 نام ہیں، 1 ذاتی نام، 2 صفاتی نام۔ آپ نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے صرف، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ یا اللہ، یا رزاق، یا غنی، ایک سانس میں تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے صورت۔ آخر میں 1 دفعہ درود پڑھ کر اسی مقام پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ ناظرین، اللہ سے مانگنا ہے، پیسے کی ضرورت ہے تو کھل کر مانگو، عزت کی ضرورت ہے تو کھل کر مانگو، بچیوں کے شادی کے معاملات ہیں تو کھل کر مانگو، بچوں کے معاملات کسی قسم کے بھی ہیں جو انسان کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میری عزت مجروح نہ ہو جائے، تو یہ چیزیں اللہ کا آپ بندے ہیں، اللہ آپ کا مالک ہے، اللہ آپ کا خالق ہے، اللہ آپ کا رازق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس سے بالکل جھجکنے کی ضرورت نہیں، کھل کر مانگو، جس چیز کی طلب ہے مانگو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کی ذات فرشتوں کے ذریعے انشاءاللہ مغرب کے وقت، اس سے پہلے یا اس وقت، کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا اس کائنات میں سے اور وہ آپ کی مدد کر کے چلا جائے گا۔ اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ جو مدد ہوگی وہ کسی کو بتائے بغیر، آپ کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون بندہ اس کی مدد کر کے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات انسان کی عزت کا بڑا خیال رکھتی ہے، انسان کا بڑا حیا کرتی ہے میری رب کی ذات، کیونکہ اللہ کو بڑا پیار ہے اپنے بندے سے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں اگر اپنی کائنات میں آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا نا تو اس کائنات کو وہ میں نے نہیں بنانا تھا۔ تو اس کائنات کا سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا پیغمبر، سب سے بڑا باعزت شخصیت صرف محمد مصطفیٰ ہے، اور آپ اس پیغمبر کے امتی ہیں، بس دیٹس آل۔ آپ اندازہ لگا لو کہ پھر آپ کی کتنی طاقت ہے اللہ کے ہاں۔ میرے بھائی، ہم نے اپنی طاقت کو کھو لیا ہے، ہم نے اپنی پاور کو سمجھے ہی نہیں۔ آج یہ وظیفہ کرو، پھر آزماؤ، آج نہیں کر سکتے کل کر لو، پرسوں کر لو، جب چاہو کر سکتے ہو، کوئی ٹائم متعین نہیں کہ ہفتے کرنا ہے، اتوار کرنا ہے، کوئی یہ متعین، جس دن کرنا ہے عصر کا وقت ہو۔ اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں ضرور شیئر کرنا، اور میں آپ پر یہ قرض چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہر انسان اس سے نفع حاصل کرے، اور اس ویڈیو کا شیئر لنک جو ہے وہ سینڈ کرو تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات مل سکے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔